کافر جو ہے اتنے آگے نکل جائیں گے اور مسلمان اس حوالے سے پیچھے رہ جائیں گے اور مسلمان اپنے ایمان پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں اور چھتیں سونے اور چاندی کی بنا دیتے، لیکن اب یہ صورتحال ہے، تھوڑا سا سائنسی فرق آتا، ترقی یافتہ مسلمان ہل جاتے، ہم پتہ نہیں کیسے پیچھے رہ گئے۔ اللہ فرماتا میں ان کو اتنا دیتا دنیا میں کہ یہ سونے چاندی کے اندر کھیل رہے ہوتے، ان کے گھر، ان کی چھتیں، ان کے صحن سونے چاندی کے بن چکے ہوتے، لیکن ہم نے ایسا اس لیے نہیں کیا تاکہ بیلنس برقرار رہے، ورنہ لوگوں کے لیے اپنے ایمان پر قائم رہنا ہی مشکل ہو جاتا۔ ایک حد تک ان کو دنیاوی طور پہ نوازا، لیکن اس سے زیادہ نہیں کہ مسلمان بھی ڈگمگا جائیں یا ان کا ایمان کسی جگہ پر متاثر ہو جائے۔ تو برادران اسلام، یہ قاعدہ کلیہ بھی آپ نے سن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے معاملے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور طرح ڈیل فرماتا ہے اور مسلمانوں کے معاملے کو دوسرے طریقے سے ڈیل فرماتا ہے۔ فرق کیا ہے وہ بھی میں نے عرض کر دیا ہے۔ کافروں کو ڈھیل دے کر آخرت کے عذاب کو بڑھا دیتا ہے، مسلمانوں کو آزمائشیں جو مصیبتیں یا بیماریاں آتی ہیں مسلمان صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی بیماریوں سے بھی بچا لیتا ہے اور آخرت کے انعامات صبر کے بدلے میں ان کے لیے مقدر فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس بات سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ دنیا کے حوالے سے معاملہ کہاں سے کہاں جا پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی پس منظر میں آپ سموگ اور دیگر اتنی ایسی جتنی بھی بیماریاں ہیں یا معاملات ہیں، اسی بات پر قیاس کر لیں۔ یہ بھی اسی طرح ہے، کئی کافر ملکوں میں اگر سموگ نظر نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی پسندیدہ ملک ہے، اور بعض مسلمان ملکوں کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے تو یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ کوئی ناپسندیدہ ممالک ہے۔ اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کافروں کے ساتھ اور زاویہ نظر سے ہے اور مسلمانوں کے ساتھ دوسرے زاویہ نظر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ یہ میں نے تمہید باندھی تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اب خلاصہ کلام کیا ہوا؟ اب ہماری حکومتیں جب اس طرح کی آزمائش آتی ہے، جس طرح کہ اب یہ سموگ کا مسئلہ آیا ہوا ہے، ہماری حکومتیں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتی کہ خود توبہ کریں اور اپنی عوام مسلمانوں نے پاکستان سے بھی اجتماعی توبہ کروائیں، اس طرف نہیں آتی۔ زیادہ سے زیادہ دنیا کی تدابیر اختیار کرتی ہے، جس طرح کہ لاک ڈاؤن کا طریقہ، یا اس کے لیے جو دنیا میں اسباب میسر ہیں وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ان کی پہنچ ہے وہ مصنوعی بارش تک ہے کہ مصنوعی بارش برسائی جائے اور یہ جو سموگ کی ایک جو فضا قائم ہو جاتی ہے، اس کی جو فضا ہے اس کو توڑا جائے تاکہ یہ سموگ بکھر جائے اور ایک جالا سا نہ بن سکے اور مستقل طور پہ یہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کے اندر وہ سمجھتے ہیں اگر ہم ترقی یافتہ ہوتے، اگر ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہوتی جس طرح کی کافروں کے پاس ہے، دیگر ممالک کے پاس ہے، تو ہمیں کبھی بھی سموگ کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میں کہتا ہوں کہ تدابیر کی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، تدابیر کی حد تک اختیار کرنی چاہیے، اسباب بھی دنیا کے اگر اس طرح کے مل جائیں ان کو ماننا چاہیے، لیکن ساری دنیا کا نظام چلانے والی سب سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ اللہ۔ یہ چاروں موسم کون لاتا ہے؟ اللہ۔ بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ۔ اور یہ دھند، یہ سموگ یا اس طرح کی جو فضائی مناظر ہے یہ کون پیدا کرتا ہے؟ کس کے کنٹرول میں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کل کائنات کو، عالمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جو سب سے زیادہ اس کائنات کے بارے میں جانتا ہے، اور جس کے پاس اس کائنات کے بنانے کا فارمولہ بھی ہے، اس کو ختم کرنے کا فارمولہ بھی ہے، اس کا نظام چلانے کا فارمولہ بھی ہے، اس کی بیماریاں اور تکلیفیں ختم کرنے کا اصل نسخہ بھی اسی کے پاس ہے۔ یہ بات